جو دنیا کے اندر اپنی زندگی من مانی کے مطابق گزارے اور اپنی آخرت کو یکسر بھول جائے، آخرت کی کوئی فکر اس کی زندگی کے اندر شامل نہ ہو، اور ایمان لانے کے اندر بھی اپنی مرضی کی چیزیں مانے اور جو دل کو نہ بائیں ان کو نہ مانے، تو سمجھیے کہ اس آدمی نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس آیت کریمہ سے پیچھے یہودیوں کی بدعہدیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رکھے تھے، ان وعدوں کو انہوں نے توڑا ہے، اور اس میں سے جو مطلب کی باتیں تھی وہ انہوں نے مان لی، اور جو مطلب کی باتیں نہ تھیں انہوں نے وہ نہ مانی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بعض کتاب کا حصہ اس کو مانتے ہو اور بعض حصے کو آپ نہیں مانتے ہو۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب جو اسلام ہے، اسلام کا معنی ہی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈال دے، اپنی ساری زندگی رب العالمین کے حکموں کے تابع کر دے، وہ اسلام ہے۔ اب ان لوگوں سے جو وعدے لیے گئے تھے، ان وعدوں کے اندر انہوں نے بہت سارے وعدے توڑ دیے، ان کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا، کچھ باتیں لے لی اور زیادہ تر باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، نافرمانی کی، اس کے مطابق عمل نہ کیا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے آخرت کی زندگی کو بیچ دیا ہے دنیا کے بدلے میں، دنیا کا وقتی جو فائدہ انہوں نے دیکھا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا صرف دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کے وقتی فائدے کے لیے، تو ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اب یہ آخرت کا جو عذاب ہے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، اور ان کی مدد کرنے والا بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو آدمی آخرت کی دائمی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عارضی اور وقتی نعمتوں کو لے لیتا ہے اور ان کے مطابق جو ہے اپنی دنیا کی ساری دوڑ ان کے حصول کے لیے لگا دیتا ہے، آخرت کا کوئی بھی حصہ اس کی زندگی کے اندر شامل نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں بچتا سوائے عذابوں کے۔ تو آخرت کے اندر عذابوں کے اندر جانا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ جنتوں کا حصول، جنت کے اندر جانا اور جنت مل جانا، یہ آخرت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ سارے کا سارا دین جتنا بھی ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، ضابطۂ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ باتیں مان لی، کچھ باتیں نہ مانی، مطلب کہ آئی تو مان لی اور جو دل کو نہ بائیں تو وہ نہ مانی۔ اسلام نے اور رب العالمین کے قرآن نے اور اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئیں، ان ساری کتابوں کے اتارنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کتابوں والے ان کے مطابق عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اگر کتابوں والے ان کتابوں کے اندر موجود پیغام کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر تو ان کی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت دونوں کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی زندگی کے اندر عین ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ مصیبتیں، پریشانیاں بھی اس کی زندگی کے اندر آئیں، لیکن کامیابی حقیقی دنیا کے اندر بھی اس کو ملتی ہے، سرفرازی ملتی ہے، عزت، مقام، مرتبہ، سلطنت، سب کچھ ملتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے راستوں اور اس رب العالمین کے بتائے قوانین کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے۔ تو جب ان راستوں سے ہٹتا ہے تو دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہود کی بدعہدیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان لوگوں نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے،
آخرت کو انہوں نے بیچ دیا ہے دنیا کے وقتی فائدے کے لیے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بھی یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کا رویہ بھی ان اہل کتاب جیسا ہوا، ان یہودیوں جیسا آپ کا رویہ بھی ہوا کہ آپ نے اپنی من مانی کی اور آخرت آپ نے اپنی برباد کی دنیا کے وقتی فائدے کے لیے، دنیا کا جو فائدہ ہے اس کو دیکھ کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی، اور نیکیوں کے جو مواقع تھے آپ نے وہ ضائع کر دیے، اعمال آپ نے نہیں کیے، فرائض کے اوپر عمل آپ نے نہیں کیا، حدود کا نفاذ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آپ نے نہیں ڈالا، تو پھر کیا ہوگا کہ آخرت کے اندر آپ کے لیے بھی وہی ذلت و رسوائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اگر بے عملی کی تو ان کی آخرت کے اندر ان کے لیے نہ ہلکا ہونے والا عذاب ہے، اور ان کی وہاں پہ مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم وہ کام کریں تو ہمارا جو ہے وہ آخرت کے اندر ہماری جنت بھی پکی ہو جائے، ہمیں سزا اور عذاب بھی نہ ملے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بھی اپنے آپ کو حقدار سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ جنت وہ آخرکار ہمیں ملنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اصول، ضابطے اور قاعدے جو کسی اور کے لیے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی ہیں۔ اگر ان کے لیے عمل ضروری ہے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عمل ضروری ہے۔ کتابیں اسی لیے آتی ہیں کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے، ان کتابوں کے قوانین کا نفاذ کیا جائے، ان کتابوں کے بتائے راستے کو چن کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے۔ جب وہ راستہ نہیں ہوگا کتاب والا، اور وہ عمل نہیں ہوگی کتاب والے، اور جو کتاب نے ہمیں زندگی گزارنے کے ضابطے اور قوانین اور اصول سکھائے تھے، اگر وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوں گے تو مت سمجھیے کہ آخرت ہماری بہتر ہوگی، بلکہ آخرت کے اندر ہمارے لیے بھی ایسی ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے۔ دیگر اقوام کا ذکر قرآن پاک کے اندر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ان والے کام نہ کریں۔ ان کے اندر اگر کوئی خوبی تھی تو ہم اس خوبی کو اپنا لیں، اگر ان کے اندر کوئی جرم تھا، عیب تھا، تو ہم وہ والے کام نہ کریں، کیونکہ جو سزا ان کی بیان ہوئی ہے وہی سزا ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس اب کتاب، ضابطہ حیات وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اگر وہ ضابطہ حیات ہم چھوڑ بیٹھے تو پھر یہ سمجھیے کہ ہم نے جان بوجھ کر اپنی آخرت کو اس دنیا کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی آخرت کا سودا کر دیتے ہیں دنیا کا وقتی فائدہ لینے کے لیے، تو ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔